وابستہ فرما دیے ہیں، اس لیے وہاں لفظ نزول آیا ہے۔ یہ تو وہ آیات تھی جن کا تعلق مختلف قسم کے نزول سے تھا، وہ میرے پہلا واپس کریں جی۔ اور اب میں واپس آتا ہوں اسی حصے کی طرف جو حضرت مسلم علیہ السلام پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ تو آئے ان کی دلیل کی جان یہ ہے کہ حدیث نبوی میں لفظ نزول استعمال ہوا ہے حضرت مسیح کے نازل ہونے کے متعلق، اور ہم کسی قیمت پہ بھی اس کا ایسا ترجمہ نہیں کرنے دیں گے جہاں لفظ نزول کی تعویل کرنی پڑے، بلکہ اصلیت پر مبنی ترجمہ یعنی لفظی ترجمہ ہی صرف کیا جا سکتا ہے، اور جب بھی آپ لفظی ترجمے سے ہٹیں گے وہاں نعوذ باللہ من ذالک تضحیق شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے دلائل بالکل بودھے اور بے معنی اور مذہب کا خیر۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق جو لفظ نزول ہے یہ تو حدیث میں آیا ہے، لیکن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لفظ نزول قرآن کریم میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم میں ذکر رسولہ کو نازل فرمایا، اور یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک نبی کے متعلق بھی لفظ نزول استعمال نہیں ہو، لیکن ان کو چونکہ فہم نہیں ہے، یہ ظاہر پرست ہو چکے ہیں، اس لیے معارف سے کلیتاً ان کے ذہن خالی ہے، نہ کلام الہی کو سمجھتے ہیں، نہ عقل اتنی رکھتے ہیں کہ کلام الہی کا ایسا ترجمہ کریں جو اللہ کے وقار کے مطابق ہو، بلکہ ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے اصرار ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لفظ نزول مختلف صورتوں میں جو آیا ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ میں آپ کو کھول کر بتاتا ہوں کہ جہاں تک دھاتوں کا تعلق ہے، لوہے کے سوا قرآن کریم میں کسی دھات کے لیے بھی لفظ نزول نہیں آیا استعمال میں۔ بے شمار دھاتیں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے لوہے کو چنا ہے یہ فرمانے کے لیے کہ اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ جانور بھی انگت ہیں، یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی قسموں کا آج تک سائنسدان شمار نہیں کر سکے، لیکن سوائے انعام کے یعنی چوپایوں کے خدا تعالیٰ نے کسی جانور کے لیے لفظ نزول استعمال نہیں فرمایا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ ظاہر بات ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو مختلف دھاتوں سے جو فوائد پہنچے ہیں وہ سارے فوائد ایک طرف، اور لوہے سے جو فائدہ پہنچا ہے وہ ایک طرف۔ یہ کل بھی بات سچی تھی اور آج بھی سچی۔ بنی نوع انسان کو اس ایک ہاتھ میں اتنے فوائد بخشے ہیں کہ تمام دنیا میں جتنی دھاتیں ہیں، جتنی معدنیات میں انہوں نے مل کر اتنے فوائد عطا کیے۔ صاف کھل گئی بات کہ جو بہترین ہے ان میں سے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جس سے عظیم فوائد وابستہ ہوتے ہیں، اس چیز کے لیے خدا تعالیٰ لفظ نزول استعمال فرماتا ہے۔ جانوروں میں دیکھ لیجیے کہ چوپائے جو دودھ دیتے ہیں، جو ہمارے لیے ہل چلاتے ہیں اور کھیتیاں اگاتے ہیں، جن کی کھالیں ہم استعمال کرتے رہے ہمیشہ کپڑوں کے لیے، جن کے بالوں کے کپڑے آج بھی بنتے ہیں اور پھر ذبح کر کے گوشت بھی ان کا کھاتے ہیں۔ کوئی اور جانور ایسا ہے جس سے اتنے فوائد وابستہ ہوں انسان کے؟ تمام دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھیں
तमाम जानवरों की किस्मों ने मिलकर बनी नौ इंसान को इतने फवायद नहीं पहुंचाए जितना इन दूध देने वाले जानवरों ने, जिनको अनाम कहा जाता है। सिर्फ सवारियां भी उन पर होती हैं। कौन सा फायदा है बनी नौ इंसान का जिनके लिए उन जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, या वो जानवर को अल्लाह ताला ने जिनके साथ उनके फवायद वगैरह नहीं फरमाए बनी नौ इंसान के। और अब रसूलों पर नजर डालें, 1,24,000 अंबिया है और उनके लिए कुरान करीम ने लफ्ज़ नुज़ूल नहीं इस्तेमाल फरमाया। एक ही नबी है हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कलाम इलाही ने फरमाया कि वो नाज़िल हुआ है। इसलिए एक खुदा की कसम, सारी कायनात में जितने नबी आए सब ने मिलकर बनी नौ इंसान को फायदा नहीं पहुंचा जितने हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी नजरें वहां तक नहीं पहुंचती, इनके दिल अंधे हैं, इनके दिमाग मारूफ हो चुके हैं, पुरानी इस्तिलाहों पर गौर नहीं करते, जहां देखना नहीं चाहते कि क्या बयान फरमाया गया है। इन तमाम हिकमतों से आ रही हैं और उस पर सी आ रही है कि देखो इस कभी नहीं की जा रही। सुनिए, सिर्फ यही नहीं, इंसाफ की उम्मीद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा भी झूठा है। इनके नजदीक ताज़ीम जाहिरी मानों में लफ्ज़ के इतलाक करने में है और ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल हुआ, अगर जाहिरी तर्जुमा ना किया गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो हो गई। इसलिए जमात अहमदिया गुस्ताख है हज़रत ईसा और कुरान करीम की तावीलें खींच कर बनाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के रास्ते में रोक हो रही है। ये लफ्ज़ कुरान में नहीं हदीस में आया है, इसकी तावील नहीं करने देते, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुरान में लफ्ज़ नुज़ूल है और उसकी तावील खुद करते हैं। और हर जगह इनका यही सलूक है। हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सलूक करते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से और सलूक करते हैं। जुबानें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करती हैं और दिल मसीह की गुलामी का दम भरते हैं। चुनांचे सिर्फ यही नहीं, एक और मौके पर कुरान करीम फरमाता है यदूकुम लिमा युजीकुम, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं लिमा युजीकुम, ताकि तुम्हें जिंदा करें। और हजरत मसीह के मुतालिक भी आता है कि वो मुर्दों को जिंदा करता। वहां वो तर्जमा करते हैं जिसकी ताज़ीम है इनके दिल में कि जाहिरी तौर पर वाक़अतन वो मुर्दों को जिंदा करता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो तर्जमा करते हैं जिसकी कोई ताज़ीम इनके दिल में नहीं है, ना उसमें दिलचस्पी कि रूहानी मुर्दे जिंदा हो। हर जगह तकरीर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके दिल में सवाए मसीह के किसी की अजमत नहीं है। और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के गुण गाना या आपकी मोहब्बत के दावा करना सब जुबान के किस्से हैं। अमलन नाइंसाफी से काम लिया जा रहा है। एक ही लफ्ज़ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता है तो उसके और माने कर दिए जाते हैं, जब हज़रत मसीह पर आता है तो उसके और माने कर दिए जाते हैं। और इनकी अकलों का तो ये हाल है। और मजाक की जो सेंस, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, उसका किस्सा सुन लीजिए। जब हज़रत मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं कि नाज़िल होगा का मतलब ये है कि असली मसीह नहीं बल्कि मसीह भी मसीह, तो इनको बहुत हंसी आती, हाथी हो ऐसी बात। फिर जब कहते हैं कि मनार से मुराद रोशन दलाइल हैं, बैयनात हैं, तो इनको बेहद हंसी आती है। इन्ना लिल्लाह, नबी भी कभी बैयनात लेके आया। फिर जब कहा जाता है कि दमिश्क के मशरिक में कोई जगह है वो मसीले दमिश्क होगी, तो बेहद हंसते हैं, कहते हैं मज़ा का कहते की तो हल नहीं होगी क्या। और कहते हैं नहीं, हर जगह असली तर्जुमा हम करके दिखाएंगे और उसके बगैर हमने बात ही नहीं मानी। और अब असली सुन लीजिए। ये वाक़या तो सारा हंसी वाला है कि खुदा का कोई नबी आसमान से लटकता हुआ ना उतरे बल्कि पैदा हो जमीन से और बैयनात लेकर आए, दलाइल के मनार पर खड़ा हो और सुलह का पैगाम लेकर आया। और कुरान दमिश्क में नहीं बल्कि
بلکہ اس کے ایک مسیح شہر میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے. یہ ساری باتیں ہم مذہب خیر. اور ان کا تصور کیا ہے جو مذہب خیر نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2000 سالہ دودھ آئے آسمان سے اس طرح اترے گا کہ اس نے 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی جس طرح سازوں نے پہنی ہوتی، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا اور لٹکتا ہوا اس وقت وہ دمشق میں اترے گا، اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے سارے اور تالیاں بج رہی ہوں گی کہ آ گئے آخر مسیح. اور جب اترے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بھی آتا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے بچے بھی ہوں گے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے بیوی تلاش کر کے شادی کرے گا یا پہلے دوسرے کام کرے گا. دوسرے کام یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نفس کے لیے تو اس نے آنا ہی نہیں، اسے تو سور مارنے آنا ہے. اس لیے آتے ہی وہ علماء سے فارغ ہو کر بیلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کی سور ختم کرے گا، بیچ مار دے گا سوروں کے. ایک بیلے سے نکل کے دوسرے بیلے میں، دوسرے سے تیسرے بیلوں میں، ہر دریا کے دونوں کناروں پر پھرے گا، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے، اور کوئی دنیا میں ایک بھی سور باقی نہیں رہنے دے گا. پھر وہ فارغ ہوگا، پھر علماء کہیں گے الحمدللہ اب آ کے ہم سے کوئی خدا کی باتیں کو روحانیت کے قصے کرے گا کہ موسی اگر نہیں کرے تو ابھی کام ختم نہیں ہوگا. ابھی تو میں نے ایک دجال کو مارنا ہے، اور اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی لفظی ترجمہ ہم نے کرنا ہے. نزول سے پہلے کہتے ہیں گدھا پیدا ہو چکا ہوگا ہے، اور وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا اس کا فاصلہ ہوگا، اور آگ کھائے واقعہ اس پر ایک کانا جو بیٹھا ہوگا، اور وہ کانا جو اتنا اونچا ہوگا کہ اس کا سر بادلوں میں چھپا ہوگا، اور اسی گدھے کے پیٹ کے اندر لوگ بھی بیٹھیں گے. آپ کو ہنسی آتی ہوگی، آپ کی مذاق کی سینس نہیں ہے. علماء کی جو مذاق کی سینس ہے اس کے مطابق تو ذرا ہنسنے کی بات نہیں، بالکل اسی طرح. ادھر مسیح اتر رہا ہوگا، ادھر گدھے پہ بیٹھا کانا پہ جا رہے، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا میں مارا گیا، آ گیا مسیح مجھے مارنے. اور پھر مسیح سور مار کے فارغ ہوگا تو پیچھے پڑ جائے گا اس کانے سے جال کے، اور آخر اس کو کسی جگہ جا کے دیکھ کر دے. علماء کہیں گے الحمدللہ یہ اس کام فارغ ہوا، اب ہماری باری آئی کچھ ہماری بھی اصلاح کرے. تو مسیح کہیں گے ابھی تو میں نے سلیبیں توڑنی. پھر وہ گرجوں کا رخ فرمائیں گے، اور ساری دنیا میں ہر گرجے میں جتنی سلیبیں ہیں ساری توڑیں گے، اور ابھی کام نہیں ختم ہوگا. پھر وہ عیسائیوں کے گھروں میں گھسنا شروع کریں گے، ایک ایک گھر سے ان کے دراز کھولیں گے، جہاں ان کے کپڑے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے. کہیں سلیب کا نشان بنا ہو، کہیں بنی ہوئی ہو سلیب، کہیں کوئی خوبصورتی سے سجائی گئی ہو، گلے میں ہاروں کی صورت میں لٹکی ہو. ایک سلیب ساری دنیا میں نہیں رہنے دی اس مسیح نے. اور فارغ ہونے کے بعد اگر پہلے شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ شادی کرے گا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی معقول بات ہے، ذرا ہنسی نہیں آتی اس ساری بات کی. اور اہمیت کو دیکھو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی عقلوں کو. کہتے ہیں تعویل کرو، نہ مسیح اصلی، نہ صلیب اصلی، نہ سور اصلی، نہ دمشق اصلی، نہ منار اصلی. کتنی مذہب خیز تربیت. کہتے ہیں خدا کا ایک بندہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوگا، لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کو گالیاں دیں گے، اس کو دجال کہیں گے، اس مارنے والوں کو قتل کریں گے، ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، ان کے گھر لوٹیں گے. اور جو مظالم انسان سوچ سکتا ہے، جس طرح پہلے مسیح اور اس کے ماننے والوں پر روزے کے ساتھ کیے جائیں. کہتے ہیں ہنسی آئی کہ نہیں؟ کتنا مذہب خیر بات. کہتے ہیں پھر وہ دنیا میں آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین حق کو پھیلائے گا، دلائل دے گا صلیب کے خلاف، اور اتنے عظیم دلائل دے گا کہ صلیب کو توڑ دے گا. پھر وہ